میرے واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا طارق محمود جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں جن کے توسل سے اس مسجد باٹی موڑ کے اندر حاضر ہوا، برادر مکرم بھائی امیر معاویہ صاحب کی کوششوں سے میں یہاں پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی آج اس جمعۃ المبارک کے پرنور موقع پر آپ کے سامنے اپنی گفتگو کرنے کا، اور مجھے امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ میں گزشتہ ایک مہینے سے US کے دورے پر ہوں، اور آج میرا یہ چوتھا جمعہ ہے جو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کا شہر کراچی، جہاں ہم دین متین اسلام بانی اسلام آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، اللہ تعالی میری اور آپ کی دینی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو کہ جس دن نہ تمہارا مال، نہ تمہاری نیکی، نہ تمہارا صدقہ اللہ کے حضور قبول کیا جائے گا۔ چنانچہ پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا، اے مومنو، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آگے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اسے اپنے اہل و عیال پر، اپنے اولاد پر اور اپنی قرابت پر خرچہ کرنے کے بعد پھر اسلام تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ چنانچہ امام راضی علیہ رحمہ نے لکھا کہ مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ ہر ایک اس کی طرف میلان جھکاؤ رہتا ہے کہ مجھے مال مل جائے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اے مومنو، جس مال کی طرف تمہارا میلان جھکاؤ رہتا ہے، حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا، بھوک میں، مال کی کمی میں، ثمرات میں، جان کے اندر بیماریوں کی صورت میں، لیکن فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے مومنو، تم میں سے خوش قسمت وہ ہے جو اللہ کے دی ہوئی ان آزمائشوں پر صبر جمیل اختیار کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ مال و دولت، عزتیں انسان کو جو دنیا میں حاصل ہوتی ہیں یہ اللہ کی عطا ہے، اور جب بندے کو اللہ کی عطا مل جائے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بندے تمہیں اس بات پر بھی مطمئن رہنا ہے کہ اللہ نے جہاں تمہیں مال دیا، جہاں تمہیں دولت دی، جہاں تمہیں شہرت دی، جہاں تمہیں عزت دی، دوسری طرف اللہ تمہارے اوپر امتحانات بھی لائے گا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش ہے۔ اور اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے حسین اور جمیل بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے انہیں آزمائش کا سامنا ہو تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون،
اے اللہ ہم اس دنیا میں تیرے لیے آئے تھے، ہم اس دنیا میں تیرے لیے آئے تھے، اور اب اس دنیا میں ہمیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ہم تیری ہی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو دوستو، انسان کو کبھی بھی مایوسی اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے اکابر علماء فرماتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، کیونکہ انسان کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے زیادہ آزمائش کس پر لائی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے سب سے زیادہ آزمائشیں جو لائی ہیں وہ اپنے نبیوں پر لائی ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آئی ہیں۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد نبیوں کے بعد صحابہ کرام پر آزمائشیں آئیں، پھر ان کے بعد تابعین پر، تبع تابعین، جو درجہ بدرجہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ان آزمائشوں سے کامیاب قرار کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منصب عطا فرمایا۔ یاد رکھیے، حضرت آدم کے اوپر بھی آزمائش آئی، حضرت نوح پر بھی آزمائش آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی، اور میرے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ پر اللہ رب العالمین نے بڑی آزمائشیں نازل کی، بڑی آزمائشیں آئی، لیکن آپ تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اور ان آزمائشوں کو آپ نے خندق کے پیشانی سے قبول کیا، اور کبھی بھی ان آزمائشوں پر اللہ کی بارگاہ میں مایوسی نہیں کی، نہ کبھی یہ کہا کہ یا اللہ تو مجھ پر آزمائش کیوں لا۔ آج ہم مسلمان ذرا سوچیں، جہاں ہمیں راحت سکون ملتا ہے، ساتھ تھوڑی سی آزمائش آ جاتی ہے تو ہمارے زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ اتنے بیکار جملے ہوتے ہیں، اتنے مایوس کن جملے ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم انہیں اختیار کریں۔ ابھی یہ ربیع الشریف کا مہینہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے کائنات میں سب سے بڑھ کر جناب محمد الرسول اللہ کو کل کائنات کی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس نبی پر غور کریں کہ اللہ نے ان پر مصائب کیسے لائے۔ دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گئے، یعنی آپ کے والد ماجد آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کا سایہ اڑ گیا، پھر 6 برس کے ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے پردہ فرما گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی اپنے چہرے کو کبھی اداسی کی طرف لے کر نہیں گئے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور پھر یاد رکھیے، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں یوں فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تمہیں میری نعمت ملے تو تم میری نعمت کا کیا کرنا؟ شکر ادا کرنا۔ میری تحدیث نعمت اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، تو تحدیث نعمت جب مل گئی ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ یا رب کریم تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی، تو میں تیرا بندہ اس نعمت پر تیرا شکر گزار ہوں کہ تو میری نعمتوں میں اضافہ کرے۔ تو اللہ نے خود فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تیری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری کسی نعمت کی ناشکری کی، انکار کیا، تو یاد رکھیے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو نعمت کے ملنے پر شکر ادا کریں، اور نعمت کا اگر شکر ادا نہ کیا تو یاد رکھیے اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جائے گی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی بڑی نعمت ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حدیثوں کو غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا محمد ان کا نعمت اللہ، محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میری نعمتوں کو ماننے والے میری نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو حضور نبی کریم کائنات کے لیے رحمت بنا کر آئے، کائنات کے لیے حضور اسوہ حسنہ بن کر آئے، کائنات کے لیے حضور علیہ السلام بہترین خلق عظیم بن کر آئے۔ آج ہم مسلمان بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک قوم، ظاہر خواہشات نفسانی کے تحت ہماری خواہش دنیا کی طرف زیادہ راغب ہوتی ہے کہ ہم دنیا کو حاصل کر لیں، دنیا کی عزتیں ہمیں مل جائیں، دنیا کی شہرت ہمیں مل جائے، دنیا کے اندر جو ہے ہمارا وقار بڑھ جائے۔ لیکن یاد رکھیے دنیا حاصل کرنا گناہ نہیں ہے، دنیا حاصل کر سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ،
یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی۔ لیکن دنیا میں اتنا مستغرق ہو جانا، دنیا میں اتنا آگے چلے جانا کہ آخرت کو بھول جائے، تو پھر اسلام اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ یہ ضروری نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ کسی کا مفاد ہے، دیکھیں مفاد حاصل کر سکتے ہیں لیکن مفاد کی حد تک، اتنا مفاد میں نہ چلے جائیں کہ آپ سے آخرت بھول جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے دنیا میں وہی کام ہے، بہتری وہی ہے جو آخرت کے لیے دنیا میں ہی بیچ دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو فرمایا اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثہ، 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا صدقہ جاریہ، علم نافع، اولاد صالح، یہ 3 چیزیں انسان کو مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا سے رحلت کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو دنیا میں اس نے علم کیا ہے، اس علم کا فائدہ اس کو آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے۔ دنیا میں اس نے نیک اولاد چھوڑی ہے تو اولاد نیک عمل کرے گی، اس کے والدین کو آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا میں کسی نے صدقہ کیا ہے اپنے ہاتھوں سے تو آخرت میں اللہ رب العالمین اس صدقے کا اجر اس کو عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ تو پھر دوستو یاد رکھیے بحیثیت مسلمان ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور حضور کی امت کی ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے دگنا کر دی ہیں۔ آج بانی اسلام، پرچم اسلام، اسلام کے طریقے کو بلند کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس امت کو اللہ رب العالمین نے حبیب کریم جیسا رسول عطا کیا، قرآن مجید اللہ نے اپنی کلام، اپنا پیارا کلام عطا کیا۔ آج نہ ہم قرآن کی خدمت کرتے ہیں، نہ صاحب قرآن کی خدمت کرتے ہیں، ہم دین سے اس طرح دور بھاگتے ہیں کہ جیسے اپنے اوپر ایک طوفان سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اگر بقیت السلف اکابرین نے ہمارے جو گزرے ہیں ان کی طرز زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ آج وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی خدمات ہمیں نظر آتی ہے بطور سے تحریر کی صورت میں، بحیثیت تقریر کی صورت میں، جو انہوں نے اسلام اور دین کی خدمت کی ہے، اور آج ان مزار اپنے قبروں میں وہ اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع عطا کرے تو ہم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کریں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں گزشتہ امتوں کے بارے میں فرمایا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے بندوں میں تمہیں نعمتیں دی ہیں، میں نے تم پر احسان کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی قربتوں سے نوازا ہے، یاد رکھیے دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مال بھی دے کے آزماتا ہے، اولاد بھی دے کے آزماتا ہے، عزت بھی دے کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے کس طریقے سے ان چیزوں کو پورا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سابقہ امتوں کے حوال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص تھا جس کو کوڑے کی بیماری تھی، یعنی اس کے جسم سے پوری کھال ختم ہو چکی تھی اور بالکل ہڈیاں باقی رہ گئی تھی، یہاں تک کہ اس کا جسم بدبودار ہو گیا۔ گھر والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، بیٹے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر کوئی اس قسم کی بیماری آتی ہے تو لوگ جو ہے نا، ہم ایڈی ہوم کو فون کر دیتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی، ہم سے نہیں سنبھالا جاتا، اس کو لے جائیں۔ لیکن حضور علیہ السلام سابقہ امتوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو یہ بیماری جب لگی کہ اس کے جسم کھال ختم ہو گیا، ہڈیاں باقی رہ گئی، گھر والے بھی نفرت کرنے لگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی صورت میں فرشتے کو بھیجا، اور فرشتہ اس کے پاس آیا، اس سے کہتا ہے بندے بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اگر مجھے جسم میرا دوبارہ صحیح سلامت آ جائے، جسم ہڈیوں پر گوشت آ جائے، کھال آ جائے، تو میرے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اس فرشتے نے انسانی صورت میں آیا ہوا تھا، اس نے اپنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیرا اور اللہ رب العالمین نے اس کو دوبارہ اسی کیفیت پہ لٹا دیا، اس کا چہرہ پھول گیا، اس کے جسم پر گوشت آ گیا، کھال آ گئی، حسین جمیل جیسے نوجوان۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا اور کیا تیری خواہش ہے؟ اس نے کہا اگر مجھے مال مل جائے۔ کہا مال میں کیا چاہیے؟ کہا مجھے اونٹوں سے بڑی محبت ہے، اگر مجھے اونٹ مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ فرشتے نے پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ نے اس کو اونٹ دے دیے اور مالا مال ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتہ آگے گیا تو ایک شخص اور ملا کہ جس کے سر پر، جسم پر بال نہیں ہے، گنجا پن ہے، لوگ اس سے مذاق کرتے ہیں۔
فرشتے نے اس سے پوچھا بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اگر میرے جسم پر بال آ جائیں، سر پر بال آ جائیں، لوگ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، میں بڑا جو ہے لوگوں سے بھاگتا ہوں، چھپتا ہوں۔ فرشتے نے پھر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ رب العالمین نے اس کو بال عطا کر دی۔ اب بال آنے کے بعد فرشتے نے پھر اس سے پوچھا اب تیری کوئی اور خواہش ہے، کوئی تمنا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اگر مال مل جائے۔ تو کہا مال میں کیا چاہتا ہے؟ کہا میں جانور چاہتا ہوں، گایوں کی صورت میں مجھے مل جائے۔ فرشتے نے اس کے لیے گایوں کا انتظام کر دیا، اس کو گائے مل گئی اور گائے اس کی بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ پھر فرشتہ آگے گیا تو ایک اور شخص ملا جو راستے میں بیٹھا ہوا ہے، نابینا ہے، نظر نہیں آتا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے روشنی مل جائے، میرے اندر روشنی آ جائے تاکہ میں بھی دنیا کی لذتوں کو دیکھوں، میں بھی دنیا کے اندر اس حسین جمیل سسٹم کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کروں۔ فرشتے نے اس کے ہاتھ پر بھی، اس کے جسم پر بھی ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو روشنی عطا کر دی۔ اب فرشتے نے اس سے پوچھا بتا تجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے اگر مال مل جائے۔ فرشتے نے کہا مال میں کیا؟ کہا بکریاں ہو جائیں، میرا ریوڑ بن جائے، دمبے آ جائیں۔ فرشتے نے اس کے لیے انتظام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد اسی فرشتے سے فرمایا اب جا ان بندوں سے پوچھ کہ یہ مال تمہیں کیسے ملا، یہ تمہاری بیماری کیسے ختم ہوئی؟ اب ان کا جواب سن۔ فرشتہ دوبارہ انسانی صورت میں سب سے پہلے اسی شخص کے پاس آیا جو کوڑے کی بیماری میں تھا، جس کے جسم پر کھال ختم ہو چکی تھی۔ اس سے کہا بھائی بتا کہ تو کہیں بیمار ہوا تھا، تیرے جسم سے کھال اتری تھی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، کبھی بھی میرے ساتھ اس قسم کا معاملہ نہیں ہوا، کبھی بھی میرے اوپر اس قسم کی بیماری نہیں ہوئی۔ انکاری ہو گیا۔ فرشتے نے کہا یہ مال جو تمہارے پاس اونٹ، اتنی لا تعداد میں اونٹ ہیں، یہ جو ریوڑ بنا ہوا ہے اونٹوں کا، یہ کیسے؟ بولا ہم تو خاندانی حریث ہیں، ہم تو خاندانی مالدار ہیں اور یہ ہمارے خاندان کا سلسلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے نے جب یہ بات سنی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹ غفور الرحیم ہے، اس کو اپنی اسی حالت پر لے کے آ جس طرح یہ پہلے تھا۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے کی دعا اللہ نے قبول کی، اور وہ شخص جو کوڑے کی بیماری میں مبتلا تھا، جس کے جسم سے کھال ختم ہو چکی تھی، ہڈیاں باقی رہ گئی تھی، جو قریب الموت تھا، اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کی دعا قبول، اس کو دوبارہ اسی حالت پہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرشتہ اسی گنجے کے پاس گیا اور اسے کہا یہ بتا تو اپنی زندگی میں کبھی کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوا ہے؟ اس گنجے نے کہا نہیں، میں تو کبھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا، میں تو شروع سے اسی طرح ہوں۔ کہا یہ تمہارا جو گایوں کا ریوڑ ہے یہ کہاں سے آیا؟ کہا یہ تو ہم خاندانی ہیں، ہمارے آبا و اجداد جو تھے بڑے لینڈ لارڈ تھے، ان کے بڑے جانور تھے، پہاڑوں میں چڑھتے تھے، بڑے ان کے فارم تھے۔ فرشتے نے وہاں دعا کی، یا اللہ اگر یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو میرے رب تو اسی کو اسی حالت پر لے کے جس طرح یہ پہلے تھا۔ اس کے بعد فرشتے کی یہ دعا قبول ہو کر فرشتے تیسرے کے بعد گیا، نابینا کے پاس، بتا بھائی یہ تمہارے پاس یہ سسٹم جو ہے یہ کہاں سے آیا، یہ جو تمہارا نظام ہے کہاں سے آیا؟ وہ نابینا کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، میں تو اللہ نے مجھے یہ نظر عطا کی ہے، میری نظر ختم ہو چکی تھی، میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ میرے رب کریم کا عطا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ عطا کیا ہے۔ تو فرشتے نے وہاں دعا کی، یا اللہ اگر تیرا یہ بندہ سچ بولتا ہے تو تو اس کے اس مال میں اضافہ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس نابینے کے لیے اس کے مال میں اضافہ ہو گیا اور اللہ نے اس کو مزید دگنا اور چگنا کر دیا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں جب اللہ رب العزت انعامات دیتا ہے، رحمتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب تمہیں نوازتا ہے تو اللہ کی شان اور اللہ کی یہ فطرت کریمی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزمائش پر بھی لاتا ہے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے حضرت ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے پورا کر کے دکھایا۔ تو اللہ کے نبی آزمائش میں آئے، اور آزمائشوں میں نبیوں کا آنا یہ وتیرہ ہے، یہ سلسلہ ہے۔ تو امتیوں یاد رکھو، تم اس نبی کے امتی ہو جس نبی کے آنے کے وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی، رب حبلی امتی امتی، اور جس نبی دنیا سے وصال فرما رہا ہے تو پھر بھی اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں رب حبلی امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت میری امت کی بخشش کر دے، میری امت کو معاف کروا دے۔ تو جو حسین جمیل رسول نے آنے کے وقت بھی تمہیں یاد رکھا اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی تمہیں یاد رکھا ہے، تو تم کتنے خوش قسمت ہو کہ اللہ نے اس نبی کی امتی تمہیں بنایا ہے۔ تو اللہ اگر تمہاری اوپر آزمائش لاتا ہے، اللہ اگر تمہاری اوپر
کسی مصیبت کو لاتا ہے تو اللہ کا طریقہ کار یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشیں اپنے بندوں پر ضرور لاتا ہے اور ان کو آزماتا ہے کہ تاکہ میرے بندے آیا ان آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں یا نہیں. آج دنیا مال کے پیچھے پڑی ہے، کتنا حاصل کیا جائے گا؟ آخر یہ دنیا میں چھوڑ کے جانا ہوگا، یہ سب کچھ یہی ختم ہو جائے گا. اولاد ہے یہ بھی یہی رہ جائے گی، آپ کی جائیدادیں ہیں سب یہی رہ جائے گا. آپ نے اللہ کے حضور وہی لے کر جانا ہے جو آپ نے دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے. اس لیے مسلمان کہتا ہے یا اللہ میں دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور اب میں دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اے اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا تھا میں نے تیرے راستے پہ اس کو خرچ کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندے سے سوال ہوگا. قبر کے سوالات تو اپنی جگہ ہیں جو منکر نکیر آئیں گے، جو اللہ کی توحید پر، جو اسلام کے بارے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. لیکن میدان محشر میں جو انسان سے سوال ہوگا کہ انسان ہم نے تمہیں علم دیا تھا کہاں خرچ کیا ہے؟ اے انسان ہم نے تمہیں عمر دی تھی کہاں خرچ کی ہے؟ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی تم نے کہاں خرچ کیا؟ ہم نے تمہیں مال دیا تھا تم نے کہاں خرچ کیا؟ ہم نے تمہیں شہادت دی تھی تم نے اس شہادت کو کس وجہ سے حاصل کیا تھا؟ حضور نے فرمایا جب انسان ہر سوال کا جواب دے گا اور یقیناً انسان ہر سوال کا غلط جواب دے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. عالم سے پوچھا جائے گا تمہیں علم دیا تھا، علم کہاں خرچ کیا ہے؟ دنیاوی شہرت کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کرنے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے علم کو نہیں پھیلایا. شہید کو بلایا جائے گا، تیری جو شہادت ہوئی تیرا مقصد کیا تھا؟ وہ کہے گا میں تیری رضا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دنیا کے اندر اپنے نام پیدا کرنے کے لیے منصب شہادت پر آیا ہے. مجاہد کو بلایا جائے گا، جہاد کیوں کیا؟ جو غازی بنا ہے دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے. تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین ہمارے ذہنوں کے، ہمارے دل کے معاملات کو جانتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نیت ہوتی ہے، آپ گھر سے نیت کر کے آئیں کہ میں نے نماز جمعہ پڑھی. شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے یہ امام کے پیچھے نہیں کہا کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز جمعہ، لیکن آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ دیا، آپ کی نماز ہو گئی، کیونکہ آپ کا ارادہ انما الاعمال بالنیات، آپ کا ارادہ جو ہے وہ نیت جو تھی وہ جو ہے اعمال کا جو نیت کا اعمال کا دار مدار نیت پر ہے. تو آپ کی نیت تھی کہ میں نماز پڑھوں. تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی آدمی مسجد بناتا ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، یا کوئی آدمی مسجد اس لیے بناتا ہے کہ لوگوں میں میرا نام ہو جائے، میں بڑا چودھری ہوں، میں بڑا وڈیرا ہوں، بڑا خان صاحب ہوں، میں بڑا سرمایہ دار ہوں، تو یہ دنیاوی شہرت ہے. لیکن یاد رکھیے میرا جو پیغام آپ کو یہ ہے کہ آپ دین کے لیے جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کو پہنچتا ہے. اور جو کام دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، دنیاوی مقاصد تو پورے ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ثواب. ایک صحابی حضور کے پاس آئے، سرکار نے پوچھا مکان بنایا کہاں؟ یہ مکان میں کھڑکی کیوں نکالی ہے؟ کہا حضور میں ہوا مجھے یہاں سے ملے گی. سرکار نے فرمایا اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں یہاں سے اذان سنوں گا، ہوا تو تجھے ملنی ہے، لیکن اگر تیری نیت یہ ہوتی کہ مجھے یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھڑکی کے نکالنے پر تمہیں اجر عطا فرما دیتا. تو مقاصد ہمارے کیا ہونے چاہیے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی. بحیثیت مسلمان ہم حضور کے امتی ہیں، تو حضور جس دین کو لے کر آئے وہ دین سارا کا سارا ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم جو کام کریں. دیکھیں نا حضور مکہ میں تھے تو اللہ کے گھر کو آباد کیا. جب حضور نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ میں بھی جا کر رسول اللہ نے سب سے پہلے اللہ کا گھر آباد کیا، مسجد بنائی، مسجد نبی کا قیام عمل میں لایا، اور حضور نے اس مسجد کی عبادت، اس مسجد کے اندر عبادت کی، اللہ کی خوشنودی حاصل کی، اللہ کی رضا حاصل کی. تو اے مسلمانوں یاد رکھیں کہ آپ اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی نے میدان محشر میں، حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم جواب دے دیں گے کہ میں تمہاری شفاعت، آواز آ رہی ہے؟ حضرت موسیٰ جواب دیں گے میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں نہیں کر سکتا لیکن میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں تم وہاں چلے جاؤ. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں امت کو بھیجیں گے تو بخاری شریف کی حدیث ہے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ساری امتیں میرے پاس آئیں گی تو میں کہوں گا انا لہا، میرے پاس آؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اور حضور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرمائے گا اے حبیب سر اٹھائیں، مانگیں میں تمہیں عطا کروں گا، کہیں میں آپ کی بات کو سنوں گا۔ تو حضور نبی کریم اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا رب امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس تیرے امتی کے دل میں ایک گندم کے دانے برابر بھی ایمان ہے اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کرو۔ اب یاد رکھیے علماء ربانیین فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ کی عدالت میں جج اللہ رب العزت کی ذات ہوگی۔ دنیا میں عدالتیں لگتی ہیں تو جج کے سامنے کون پیش ہوتا ہے؟ وکیل پیش ہوتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں وکیل نہیں ہوگا، سفارشی پیش ہوگا، اور سفارشی میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ۔ اللہ کی عدالت میں وہ خاتون وہ ماں باپ حاضر ہوں گے جن کا نابالغ بچہ فوت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نابالغ بچے کی وجہ سے ہم نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ حافظ قرآن کے والدین حاضر ہوں گے، عزیز و قارئ کے 10 افراد، اللہ فرمائے گا حافظ قرآن کی وجہ سے ہم نے تمہارے 10 احباب کی 10 خاندان کے افراد کی بخشش کر دی۔ عالم دین پیش ہوگا، شہداء پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے کئی لوگوں کی بخشش کرے گا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور یہ بیان کر کے گھر آئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ جن کا کوئی نہیں ہے، جن کا کوئی بیٹا عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، شہید نہیں ہے، نابالغ بچہ جن کا فوت نہیں ہوا بلوغت سے پہلے، ان کا کیا ہوگا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سنو جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کا میں محمد رسول اللہ، یعنی یہ حضور نے کل کہا ہے، فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے اس کائنات کے اندر جناب رسول اللہ کو کل کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، حضور کائنات میں ہر چیز کے لیے رحمت للعالمین جب آئے ہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو حضور کالے کے بھی رسول ہیں، حضور گورے کے بھی رسول ہیں، حضور امیر کے بھی رسول ہیں، حضور غریب کے بھی رسول ہیں، حضور جو ہے مسلمانوں کے بھی رسول ہیں، حضور کافروں کے بھی رسول ہیں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضور نے ارشاد فرمایا پہلے نبی اپنے خاص قوم کے لیے آئے لیکن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے نبیوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ نے مجھ پر اور میری امت پر مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ فرمایا اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں ہی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ تو میرے دوستو یہ پیغام آپ کو دینا تھا، جو وقت مجھے ملا میں نے چاہا کہ میں وقت کے اندر ہی اپنی بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ علامہ صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، مہمان کو انہوں نے عزت دی، اللہ ان کی عزتوں میں وقار میں برکتیں عطا فرمائے۔ میری ان سے کوئی شناشائی نہیں تھی، پہلے رابطہ نہیں تھا، دوستوں کے ساتھ کھانے پہ ملاقات ہوئی تو حضرت نے عزت دی ہے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، مسافر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزید اس ادارے کو، مساجد کو، مدارس کو جو حج عمرے کا کام کرتے ہیں اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے، خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ اور یہی دعائیں میری آپ کے لیے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی روزی میں، روزگار میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم پاکستان میں جو مدارس کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔